گرامی قدردان، ہم اور آپ امام عالی مقام کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کرنے کی نیت سے حاضر آئے۔ گزشتہ سال سے اس محفل پاک کا آغاز کیا گیا اور الحمدللہ اس سال بھی ہم اور آپ بارگاہ امام عالی مقام میں حاضری کی نیت سے تشریف فرما ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز نعت رسول کے ذریعے کروں، اس سے پیشتر آپ نے معظم اشرفی سے امام عالی مقام کی بڑی بہترین منقبت سماعت کی ہے۔ میں بھی نعت رسول کے چند اشعار کے ذریعے آپ کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سماعت کریں کہ گنبد خضرا کے سائے میں صبح و مساء دن رات لکھوں، گنبد خضرا کے سائے میں صبح و مساء دن رات لکھوں، قرآن سے الفاظ اٹھاؤں، پیارے نبی کی نعت لکھوں۔ گنبد خضرا کے سائے میں صبح و مساء دن رات لکھوں، قرآن سے الفاظ اٹھاؤں، پیارے نبی کی نعت لکھوں۔ قرآن سے الفاظ اٹھاؤں، پیارے نبی کی نعت لکھوں۔ اور اے سوئے عنبر حسن منور، اے سوئے عنبر حسن منور، ان کا تبسم ان کی ادا، اے سوئے عنبر حسن منور، ان کا تبسم ان کی ادا، ان کو بٹھا کر سامنے اپنے ان کی ہی ہر بات لکھوں، ان کو بٹھا کر سامنے اپنے ان کی ہی ہر بات لکھوں۔ یہ سوئے عنبر حسن منور، ان کا تبسم ان کی ادا، ان کو بٹھا کر سامنے اپنے ان کی ہی ہر بات لکھوں، ان کو بٹھا کر سامنے اپنے ان کی ہی ہر بات لکھوں۔ اور زلف لکھوں، رخسار لکھوں، کیا ان کے خد و خال لکھوں۔ زلف لکھوں، رخسار لکھوں، کیا ان کے خد و خال لکھوں۔ ان کی جو تصویر بناؤں، قرآن کے آیات لکھوں۔ ان کی جو تصویر بناؤں، قرآن کی آیات لکھوں۔ زلف لکھوں، رخسار لکھوں، کیا ان کے خد و خال لکھوں۔ ان کی جو تصویر بناؤں، قرآن کی آیات لکھوں۔ اور آدم تا عیسیٰ جو آئے، ان کے ترانے ہی گائے۔ آدم تا عیسیٰ جو آئے، ان کے ترانے ہی گائے۔ بات خدا کونین میں افضل، پیارے نبی کی ذات لکھوں۔ بات خدا کونین میں افضل، پیارے نبی کی بات لکھوں۔ اور کالے کالے گیسو کھلے تو ابر کرم کے چھا جائے۔ کالے کالے گیسو کھلے تو ابر کرم کے چھا جائے۔ پردہ رخ انور سے اٹھے تو روشن کائنات لکھو۔ پردہ رخ انور سے اٹھے تو روشن کائنات لکھوں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ ٹھنڈی ہوائیں، مست فضائیں، خوشبو خوشبو راہ گزر۔ ٹھنڈی ہوائیں، مست فضائیں، خوشبو خوشبو راہ گزر۔ خلد بری میں بیٹھ کے شہر طیبہ کے حالات لکھو۔ خلد بری میں بیٹھ کے شہر طیبہ کے حالات لکھوں۔
اور نام علی حسنین و زہرا اور ادب سے اے لوگو، نام علی حسنین و زہرا اور ادب سے اے لوگو، نام محمد کے لینے سے ڈرتے ہیں آباد لکھو، نام محمد کے لینے سے ڈرتے ہیں آباد لکھوں، گنبد خضرا کے سائے میں صبح و مسا دن رات لکھوں، قرآن سے الفاظ اٹھاؤں، پیارے نبی کی نعت لکھوں۔ اور یہ چھوٹی بہر میں ایک منقبت ہے کہ سفینہ نجات اہل بیت ہیں، سفینہ نجات اہل بیت ہیں، امام کائنات اہل بیت ہیں، سفینہ نجات اہل بیت ہیں، امام کائنات اہل بیت ہیں، ہے ان کے ساتھ دائماً کتاب حق، ہے ان کے ساتھ دائماً کتاب حق، اور کتاب حق کے ساتھ اہل بیت ہیں، کتاب حق کے ساتھ اہل بیت ہیں، اور ملی ہے زندگی کو ان سے زندگی، ملی ہے زندگی کو ان سے زندگی، حیات کی حیات اہل بیت ہیں، حیات کی حیات اہل بیت ہے، حیات کی حیات اہل بیت ہے، اور چڑھا ہوا ہے ان پہ بس خدا کا رنگ، چڑھا ہوا ہے ان پہ بس خدا کا رنگ، بہت حسین صفات اہل بیت ہیں، بہت حسین صفات اہل بیت ہیں، اور تمام عظمتیں ہیں جس میں مجتمع، تمام عظمتیں ہیں جس میں مجتمع، وہ خیر کلیات اہل بیت ہیں، وہ خیر کلیات اہل بیت ہیں، زمانہ جن کے در پہ آئے با ادب، زمانہ جن کے در پہ آئے با ادب، خدا پاک نے رکھا ہے، زمانہ جن کے در پہ آئے با ادب، وہ محترم زبان اہل بیت ہیں، وہ محترم زبان اہل بیت ہیں، خدا پاک نے رکھا ہے جن کو پاک، خدا پاک نے رکھا ہے جن کو پاک، وہ پاک شخصیات اہل بیت ہیں، وہ پاک شخصیات اہل بیت ہیں، سفینہ نجات اہل بیت ہیں، امام کائنات اہل بیت ہیں۔ ہم اور آپ ذکر شہدائے کرب و بلا میں حاضر ہیں۔ دو شب میں ہمیں اور آپ کو امام عالی مقام اور ذکر شہدائے کربلا کو سننا اور سنانا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا۔ واقعات کربلا سے پیشتر پہلے آپ یہ سماعت فرما لیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا، اس نے مدینہ کے گورنر کو حکم بھیجا کہ جس حال میں بھی ہو، جس طرح سے بھی ہو، حسین کی بیعت لی جائے۔
جب مدینہ کے گورنر کو یہ حکم نامہ ملا، اس نے امام عالی مقام کی بارگاہ میں حکم بھیجا یا امام تک پیغام بھیجا امام عالی مقام کی بارگاہ میں کیا سے میں ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ امام عالی مقام مدینہ کے گورنر کے سامنے حاضر ہے اور امام نے پوچھا کہ مجھے بلانے کیا ہے؟ مدینہ کے گورنر نے یزید کا حکم نامہ امام عالی مقام کو سنا دیا اور انہیں دکھا دیا کہ یزید چاہتا ہے کہ ہم آپ کی بیعت لیں۔ امام عالی مقام نے گورنر کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا یزید اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ اس کی بیعت لی جائے؟ ایک فاسق و فاجر، ایک ظالم گناہ کبیرہ کا مرتکب انسان، کیا ایسے انسان کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکتی ہے؟ گورنر مدینہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ حسین، ہم حکومت کے ملازم ہیں، مجھے جیسا حکم ملا میں نے آپ کو بتا دیا، آپ اس پر غور و فکر فرما لیں۔ امام نے سنا اور وہاں سے واپس ہونے لگے۔ اسی وقت میں اس مجلس میں مروان بھی موجود تھا۔ جب اس نے حسین کو جاتے ہوئے دیکھا تو گورنر مدینہ سے کہا، یہ کیا بے وقوفی ہے، حسین ابھی یہاں تنہا موجود ہے اور یزید کا حکم بھی ہے کہ حسین کی بیعت لینی ہے، جس طرح سے بھی ہو سکے تم حسین کو ابھی روکو اور اسی وقت ان سے بیعت کا مطالبہ کرو، اور اگر وہ بیعت نہ کرے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ واپس ہوتے ہوتے امام عالی مقام نے جب یہ بات سنی، یہ آواز ان کے کانوں تک ٹکرائی، کانوں تک پہنچی، آپ ٹھہر گئے اور واپس پلٹ کر آئے اور سوال کیا، تم کیا بولتا ہے؟ حاکم مدینہ نے دیکھا کہ حسین کے تیور بدل گئے ہیں تو اس نے بیچ میں مداخلت کی، کہا حسین اسے ایسے ہی بولنے دیں، پھر بھی میں آپ کو رات بھر کا موقع دیتا ہوں، میں حکومت کا ملازم ہوں، جو حکم مجھے ملا ہے وہ کرنا ہے، آپ غور و فکر کر لیں، اس کے بعد آپ جیسا کہیں گے۔ امام عالی مقام وہاں سے واپس آئے، خانہ بدول میں پہنچے، اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ یزید تخت پہ بیٹھ چکا ہے اور اس نے یہ حکم بھیجا ہے کہ کسی بھی صورت میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر دوں، لیکن یہ محال ہے، ناممکن ہے کہ یزید جیسے فاسق و فاجر، ظالم، گناہ کبیرہ کے مرتکب انسان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جا سکتی۔ اور مجھے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ یزید میری بیعت لینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے وہ تیار ہے، میری بیعت کے لیے وہ مدینہ پر حملہ آور ہو جائے گا، یہاں ناحق لوگوں کے خون بہیں گے، اس لیے حسین کو یہ گوارا نہیں کہ سرزمین مدینہ پہ، مدینۃ الرسول پہ ناحق قتل و غارت ہو اور خون بہایا جائے۔
اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں مدینہ الرسول کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت کر جاؤں گا۔ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے، آج کی رات بھر سوچنے کا مجھے موقع دیا گیا ہے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم مدینہ الرسول کو چھوڑ کر، اس پاک سرزمین کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت کریں گے، تاکہ یہ سرزمین قتل و غارت سے محفوظ و معمون ہو جائے، نہ کسی کا خون نہ بہایا جائے۔ آپ تمام حضرات سفر کی تیاری کریں۔ رات کے وقت امام عالی مقام نے اہل خانہ کو سفر کی تیاری کا حکم دیا اور پھر مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ اب صحابہ کرام کو بھی حسین کے سفر اور حسین کی ہجرت کی جو خبر ہوتی گئی، ہر ایک وارفتگی کے عالم میں عشق رسول اور عشق اہل بیت اطہار میں سرشار ہو کر دیوانوں کی مانند مسجد نبوی میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ حسین مسجد رسول نبوی میں جلوہ گر ہیں اور دیوانوں کی مانند صحابہ کرام ان کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، اے حسین، ہمیں آپ کی ہجرت کی خبر ملی ہے کہ آپ شہر رسول چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کسی حال میں بھی شہر رسول کو نہ چھوڑیں۔ اے حسین، آپ شہزادے رسول ہیں، آپ ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ کو دیکھ کر نبی کی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے، آپ کو دیکھ کر نبی کی زیارت ہو جایا کرتی ہے۔ اے حسین، آپ مدینہ الرسول کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ ہر ایک اپنی اپنی محبت اور چاہت کو پیش کر رہا ہے۔ حسین نے ہر ایک کی محبت کو قبول کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حالات ایسے ہیں کہ اب مدینہ الرسول میں، شہر رسول میں رہنا حسین کے لیے مشکل ہو گیا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں اس سرزمین پہ رہا تو یہاں ناحق قتل و غارت ہوگی، خون کے قطرے اور خون کی ہولیاں کھیلی جائیں گی۔ آپ حضرات کی محبتوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ امام عالی مقام سب سے ملے، مصافحہ معانقہ ہوا، سب کو صبر کی تلقین کی، پلٹ کر پھر آپ خانہ بطول میں آئے، دیکھا تیاری ہو رہی ہے اور قریب قریب سفر کی تیاری ہو چکی ہے، آخری رات کے آخری اوقات ہیں۔ پھر سے آپ نے سب کو نصیحتیں کی، جو باتیں بتانی تھی بتائے، اور رات کے تیسرے پہر میں جب مدینہ کے تمام لوگ بستر استراحت پہ آرام فرما رہے ہیں، نواسے رسول اس تاریک رات میں حجرے بطول سے نکل کر آہستہ آہستہ روضہ رسول کی طرف روانہ ہے۔ امام عالی مقام نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے جا رہے ہیں، اپنے نانا جان کو الوداع کہنے جا رہے ہیں۔ حسین بارگاہ رسول میں حاضر ہے اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، السلام علیکہ یا نبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نانا جان، آپ کا حسین آپ کے قدموں میں حاضر ہے، آج آپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے آیا ہے۔
نانا جان آج آپ کے حسین کو آپ کی شہر مدینہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. آج آپ سے آخری بار ملاقات کی غرض سے حاضر آیا ہے. اس شہر رسول کو چھوڑ کر حسین جا رہا ہے جس کی گلیوں میں حسین کی یادیں بسی ہوئی ہیں. وہ شہر رسول جہاں حسین کے بچپنے کے ایام گزرے ہیں، یہ وہی مدینہ الرسول ہے، اور یہ اسی مدینہ الرسول کے بازار ہے جس بازار میں حسین نے آپ کے شانے کی سواری کی ہے. نانا جان یہ وہی شہر ہے جس شہر کو کوئی دیوانہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، لیکن حسین کے ساتھ ایسی مجبوری آن پڑی ہے کہ وہ تربت رسول کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنے نانا کے روضے کو چھوڑ کر جا رہا ہے، خاتون جنت کے حجرے کو چھوڑ کر جا رہا ہے. اے اللہ کے رسول، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کے حسین کے لیے مدینہ کی زمینیں تنگ کر دی ہے. حسین کو معلوم ہے کہ اگر حسین یہاں رہا تو یہاں خون کی ندیاں بہائی جائے گی. مجھے آپ کے شہر سے ہجرت تو گوارا ہے، لیکن شہر رسول کی عظمت پر بال کے برابر بھی آ جائے حسین کو گوارا نہیں ہے. اے اللہ کے رسول، آپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے آیا ہوں. اے اللہ کے نبی، حسین آپ کی بارگاہ میں الوداع کہنے آیا ہے. حسین تربت رسول سے لپٹے ہوئے ہیں. اے نانا جان، یہ وہی شہر ہے جہاں ہم نے آنکھیں کھولی ہے، جہاں آپ کی انگلیاں پکڑ کر ہم نے چلنے کا طریقہ سیکھا ہے. اے نانا جان، یہ وہی شہر ہے جہاں آپ کے دوست میں میں نے سواری کی ہے. اے نانا جان، یہ وہی مسجد نبی ہے، یہی مسجد نبوی ہے کہ جب سجدے کی حالت میں حسین آپ کے پشت میں سوار ہو جاتا تو آپ اپنے سجدے کو طول کر دیا کرتے تھے. آپ میرے رونے کی آواز اگر سنتے تو پریشان ہوتے اور عرض کرتے، بیٹی فاطمہ خیال رہے بچے رونے نہ پائے، ان کے رونے کی آواز سے میں بے قرار ہو جاتا ہوں. یہی شہر رسول ہے، یہی شہر رسول ہے، یہی مدینہ شریف ہے. آپ خانے میں تشریف فرما ہے، ایک زانو پر میں ہوں، ایک پر آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہے. حضرت جبرائیل کی حاضری ہوتی ہے، سلام پیش کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے سوال کیا تھا، جبرائیل بولو آنے کا مقصد کیا ہے؟ جبرائیل نے 10 بستہ عرض کیا تھا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے حبیب، آپ کے گود میں ایک طرف آپ کے بیٹے ابراہیم ہے، دوسری جانب آپ کی بیٹی کے بیٹے حسین ہے. آپ کو دونوں خوشیاں مل رہی ہے، نواسے کی خوشی الگ ہے، بیٹے کی خوشی الگ ہے. آپ دونوں کی خوشی سے میں میسر ہے، لیکن اے نبی، رب چاہتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو آپ اپنے پاس رکھ لیں اور ایک کو اللہ کے سپرد فرما دیں. یہ اللہ چاہتا ہے. نبی نے پوچھا تھا، جبرائیل بولو اللہ نے کسے مانگا ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا تھا، اے اللہ کے حبیب، یہ اختیار رب نے آپ کو دے دیا ہے، آپ جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے اور جسے چاہے خدا کے سپرد کر لے. امام علی مقام عرض کر رہے ہیں، نانا جان آپ نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی، ایک نظر بیٹے ابراہیم پہ ڈالی. ابراہیم کو دیکھ کر خیال پیدا ہوا کہ یہ میرے شہزادے ہیں، اگر میں انہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں تو میری تکلیف، مجھے تکلیف ہوگی، مجھے رنج ہوگا، میرے دل کو تکلیف پہنچے گی. پھر ایک نظر حسین پہ ڈالی، کہا اگر حسین کو میں نے خدا کے سپرد کیا تو میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف ہوگی، اور فاطمہ کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوگی. مجھے اپنی تکلیف تو گوارا ہے، لیکن
لیکن بیٹی فاطمہ کی تکلیف گوارا نہیں، اور آپ نے جبرائیل سے کہا تھا، نانا جان آپ نے جبرائیل سے کہا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے بیٹی کے بیٹے حسین پہ قربان کر دیا ہے، حسین پہ فدیہ کر دیا ہے۔ اے نانا جان اس دن آپ کے شہزادے ابراہیم کا فدیہ حسین، آپ کے شہزادے ابراہیم حسین کا فدیہ بنے تھے، آج حسین امت اسلام کا فدیہ بننے جا رہا ہے، امت محمدیہ کا فدیہ بننے جا رہا ہے۔ آقا حسین زندگی بڑی، آقا اے نبیوں کے تاجدار حسین کی زندگی بڑی دشوار ہے، بغیر مدینہ کے حسین کی زندگی میں کوئی رونق نہیں ہے، بغیر مدینہ کے حسین کی زندگی بیکار ہے، پنجر کی مانند ہے۔ اے نانا جان حسین آپ کی تربت پر حاضر ہے، میں مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ اے نانا جان آپ مجھے اپنی تربت میں جگہ دے دو، آپ اپنے قدموں میں جگہ دے دو۔ حسین ساری زندگی آپ کی تربت میں رہنا چاہتا ہے۔ حسین کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہے، نانا کیا فراق ہے، مدینے کو چھوڑنے کا غم ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہے، سسکیاں جاری ہے، رات کی سحر نسیمی چل رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے۔ حسین تربت رسول سے لگے ہیں اور ٹھنڈی ہوا چلی، آنکھوں پہ قنوت کی تاری ہوئی۔ حسین نے دیکھا عالم میں، حسین نے خواب میں دیکھا کہ امام علی مقام خواب دیکھ رہے ہیں کہ نبیوں کا تاجدار سید المرسلین امام الانبیاء حسین کے قریب آئے، حسین کو اپنے سینے سے لگایا۔ اب حسین کا سر آغوش رسول میں ہے اور ربی ارشاد فرما رہے ہیں، بیٹا حسین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا حسین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے وہ وقت قریب آ گیا ہے جس کا تم سے وعدہ لیا گیا ہے، وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جس کا تم سے وعدہ لیا گیا ہے۔ حسین تمہاری شہادت کا شہرا جو تمہاری ولادت کے بعد سے ہی ہے، حسین تم شہید کیے جاؤ گے، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ حسین آج میں دین اسلام کو، آج قانون مصطفی کو، آج آئینہ رسول کو حسین خون کی ضرورت ہے، اور میں جانتا ہوں کہ دین متین کی بقا کے لیے حسین تم سے بڑا کوئی اور نہیں، تم سے عظیم خون کوئی اور نہیں۔ ارے صحابہ کی جماعت اور بھی ہے، لیکن اسلام کی بقا کے لیے خون حسین آگے آ رہا ہے، اسلام کی بقا کے لیے خون حسین موجود ہے، کسی دوسرے خون کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسلام کی بقا ہوگی تو خون نبی سے اور خون حسین سے۔ خواب کے عالم میں امام علی مقام دیکھ رہے ہیں، نبی نے سینے سے لگایا ہے، بیٹے حسین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم قتل کیے جاؤ گے، تم پر پانی بند کر دیا جائے گا، بھوک و پیاس سے تڑپائے جاؤ گے، حسین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کا دامن تھامے رکھنا، پریشان نہ ہونا۔ بیٹا حسین جب تم کربلا کی سرزمین پر اپنے نونہالوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہوگے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے نانا وہی موجود ہوگا، تمہاری کی معصومیت کر رہی ہوگی اور ان کے حلقوں میں تیر پیوست ہو رہا ہوگا۔ حسین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری والدہ موجود ہوگی، حسین ہم تمہاری شہادت کو دیکھ رہے ہوں گے اور تمہارا خون دین رسول کی سربلندی میں کام آنے والا ہے۔ حسین اٹھو، اب وقت نہیں ہے، جاؤ اپنی والدہ کو آخری سلام پیش کر لو، اپنے بھائی حسن سے ملاقات کر لو، تمام اہل مدینہ سے ملاقات کر لو۔ خواب غفلت سے حسین بیدار ہوئے، نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ کی تربت کو بوسہ دے کر الوداع الوداع کی صدائیں بلند کی، آخری سلام پیش کیا، روضہ رسول سے نکل کر جنت البقیع کی طرف آپ رواں دواں ہے۔ خانہ
जन्नत उल बकी की तरफ आप तशरीफ ले जा रहे हैं। रात की तारीकी है, पूरा और सन्नाटा है, अंधेरा ही अंधेरा है, कोई यारो मददगार नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इमाम आली मकाम रोज़े बुतूल पे तशरीफ लाते हैं और सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या बिन्ते रसूल, अस्सलामु अलैका या सय्यदे कायनात, अस्सलामु अलैकुम या अम्मी जान, आपका हुसैन आपकी बारगाह में हाजिर आया है, आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया है। हुसैन तो चाहता है कि आपकी तुर्बत अभी शक हो जाए और आपकी आगोश में हुसैन सिमट आए। अम्मी जान, मदीना की सरजमीन हुसैन पे तग कर दी गई है, अब तो मुझे अपनी आगोश में ले लो, अब तो मुझे अपनी आंचल में छुपा लो, अब तो मुझे तुम सहारा दे दो। तुर्बते बुतूल में लज़्ज़त तारी होता है, आवाज आती है बेटे हुसैन इस तरह की बातें न कर, वही वगरना तेरी वालिदा खातूने जन्नत को कब्र से बाहर आ जाना होगा। बेटे हुसैन, तुझे सब्र का दामन थामे रखना है, तुझे सब्र के साथ इम्तिहान देना है। इस तरह की बातें ना कर, मेरे जिगर के टुकड़े होते हैं, जिगर छलनी होता है। हुसैन घबराने की जरूरत नहीं है, हुसैन परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तुम सरजमीने करबला पर अपने नामे हालों की कुर्बानियां पेश कर रहे होगे और जब तुम्हारे हलकों पर दुश्मनों का खंजर चल रहा होगा, हुसैन तुम्हारे खून को लेकर मैं रब के हुजूर पेश कर दूंगी और तुम्हारे खून के एवज में उम्मत रसूल की गुनाहों से माफी का मुतालबा करूंगी। ए हुसैन, तुम्हारा खून नबी की उम्मत की मग़फ़िरत का ज़ामिन होगा, तुम्हारा खून नाना की उम्मत की मग़फ़िरत का ज़ामिन होगा। तुम्हारे खून को नाना के हुजूर पेश करके मुझे सुरखरुई हासिल करनी है। हुसैन, इसी दिन के लिए 2 महीने तुम्हें अपना दूध पिलाया है कि फातिमा का दूध जो तुम्हारी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है, वही दूध तुम्हें पेश करके वही खून पेश करना है और उम्मत की शफाअत की जमानत लेनी है। हुसैन, घबराने की जरूरत नहीं है, हम मददगार हैं, नाना हर हाल में रहनुमाई फरमाएंगे। बाबा अली मुर्तजा तुम्हारी शहादत को देखने जरूर आएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई हसन से मुलाकात कर लो, आखिरी सलामी पेश कर दो, अपने मामा इब्राहिम को सलामी पेश कर दो कि वो तो तुम्हारा फिदिया बन गए थे, आज तुम उनका कर्ज उतारने जा रहे हो। अली मकाम ने खातूने जन्नत की बारगाह में आखिरी सलाम पेश किया, हजरत हसन की बारगाह में हाजिर होकर सलामी पेश की, हजरत इब्राहिम को सलामी पेश की, जन्नतुल बकी के तमाम असहाबो अंसार की बारगाह में सलामी पेश की और फिर वहां से निकलकर हुजरे बुतूल की तरफ चले हैं। तमाम हुजरे बुतूल में अभी दरवाजे पे दाखिल हुए हैं कि क़यामत सुग़रा का मंजर छाया हुआ है। चार जानिब खानदाने नबूवत की औरतें सब तैयार हैं, अली अकबर खड़े हैं, हजरत कासिम खड़े हैं, हजरत असगर का झूला घर से बाहर निकाल लिया गया है। उम्मे रुबाब उम्मे लैला ने नकाब से तन कर लिया है, रिदाएं ओढ़ ली हैं, सैयदा सकीना ने चेहरे पर रिदाएं डाल ली है। हर तरफ तमाम लोग तैयारी के आलम में है, सादो सामान घर से बाहर निकल आया है। इमाम अली मकाम अभी दरवाजे पर पहुंचे हैं कि सुग़रा पे नजर पड़ती है। सुग़रा हर एक से इल्तिजा कर रही है, ए फूफी ज़ैनब, आखिर बात क्या है? आपने रिदाएं ओढ़ रखी है, आपने मुंह पे नकाब डाल रखा है, उम्मे रुबाब उम्मे लैला ने रिदाएं ओढ़ ली है, हजरत कासिम भी तैयार नजर आ रहे हैं, भाई अकबर भी तैयार नजर आ रहे हैं, भाई असगर का झूला घर से बाहर निकाल दिया गया है। अम्मी जान आखिर बताए तो सही, फूफी जान आखिर बताए तो सही कि सब लोग तैयारी में नजर आ रहे हैं। आप लोग किसी सफर पर निकल रहे हो क्या? आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? सब तो तैयार है,
لیکن آپ نے ہمیں تیار نہیں کیا ہے، صغرا کو تیار نہیں کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو امی جان سنو کہ آپ کے فراق میں، آپ لوگوں کی ہجرت میں صغرا مر جائے گی، جب دوبارہ لوٹ کر آئے گی تو آپ کی ملاقات صغرا سے نہیں بلکہ صغرا کی تربت سے ہوگی۔ بھائی مجھے بھی ساتھ لے لو، وہ بھی مجھے بھی ساتھ لے لو۔ ہر ایک کی جانب التجائیں ہیں، ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہے، ہر ایک کی زبان پہ دبی سسکیاں ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بڑھ کر صغرا سے جواز کے صغرا سے بات کرے، لیکن صغرا کے سوالوں میں وہ تابے گویا ہے، وہ صغرا کے سوالوں نے گھر کے ماحول میں ایک عجیب قیامت برپا کرتی ہے۔ کوئی سامنے آنے سے ڈر رہا ہے کہ ان کی باتوں کا جواب کیا دیں گے، ان کی باتوں پہ جواب کیا دیں گے۔ یہ صغرا بیمار ہے، بخار کی حالت میں چل رہی ہے۔ صغرا نے اٹھنا چاہا کہ خنود کی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، تمام گھر میں سسکیاں جاری ہو گئی۔ امام علی مقام نے جیسے ہی بیٹی کو بخار بے ہوشی کے عالم میں دیکھا، دل مچل گیا اور حسین نے کہا حسین تیرا امتحان شروع ہو چکا ہے، تیرے امتحان کا آغاز ہو چکا ہے۔ بے قراری کے ساتھ آگے بڑھے، صغرا کے سر کو آغوش میں لیا اور آپ نے اپنے امامے کے کونے سے صغرا کے چہرے پر جیسے ہی ہوائیں تھی، سیدہ صغرا نے آنکھیں کھول لی، کہا بابا حسین میں تو آپ ہی کی منتظر تھی، آقا حسین آپ ہی کے انتظار میں تھی۔ بابا دیکھو تو صحیح یہ تیاری کیسی ہے، خاتون جنت کی شہزادیاں تیار ہے۔ اے بابا حسین پھوپھی بھی تیار نظر آ رہی ہے، اصغر کا جھولا بھی باہر ہے، علی اکبر بھی تیار نظر آ رہے ہیں۔ بابا کچھ تو کہو آخر معاملہ کیا ہے، کیا آپ کسی سفر پہ جا رہے ہو؟ سید حسین امام علی مقام نے ضبط کے دامن کو مضبوطی سے تھاما اور عرض کیا بیٹی صغرا اس طرح کے سوالات نہ کرو، تمہارے سوالوں سے ہمارا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ اے بیٹی رات کی تاریکی ہے، سفر کی دشواری ہے، اب اور ہمارا امتحان نہ لو، ہمیں اجازت دو کہ ہم سفر کا آغاز کریں۔ صغرا نے کہا اے بابا جان آپ سفر کر رہے ہو اور اپنی بیٹی صغرا کو چھوڑ کر آپ مجھے یہاں تنہا کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کی پرورش میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اے بابا جان کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اصغر مجھ سے بڑا مانوس ہے، اصغر مجھ سے بڑا مانوس ہے، جب وہ روتا ہے میں اسے بہلا دیا کرتی ہوں۔ بابا جان مجھے بھی ساتھ لے لو۔ امام علی مقام نے فرمایا اے بیٹی صغرا کون باپ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، لیکن راستے کی دشواریاں ہیں، سفر کی مشکلات ہے، تمہارا جسم اس قابل نہیں ہے کہ تم کھڑی بھی ہو سکو، بخار سے تپ رہی ہو، تمہارے جسم میں راشد داری ہے، کپا رہی ہو، لرزت داری ہے، بخار کا عالم ہے، اس بخار میں تم سفر نہیں کر سکتی ہو، اس بخار میں تم آگے نہیں بڑھ سکتی ہو۔ سیدہ صغرا نے جیسے سنا کہا بابا حسین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں چل پھر سکتی ہوں، آپ دیکھو تو صحیح میں ابھی آپ کو اٹھ کر دکھاتی ہوں۔ سیدہ صغرا نے صرف اپنے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے کے لیے بخار کے عالم میں کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے، ابھی جیسے کھڑی ہوئی ہے کہ پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی، تمام شہزادیوں کی آہ نکل گئی، تمام نوجوانوں کی سسکیاں بن گئی۔ سیدہ صغرا ہے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آقا حسین نے پھر آغوش میں لیا، علی اکبر کی طرف دیکھا، کہا بیٹے چہرے پہ پانی مارو۔ علی اکبر نے چھینٹا مارا ہے، اصغر صغرا نے آنکھیں کھولی، آنکھ کھول کر اکبر پہ نظر پڑتی ہے، کہا بھائی تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، بھائی تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، تم جانتے نہیں ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اے میرے بھائی اکبر آج تم نے مجھے ساتھ نہ لیا تو پلٹ کر جب آؤ گے تو تمہاری ملاقات صغرا سے نہیں بلکہ اس کی تربت سے ہوگی۔ اتنا کہنا تھا، علی اکبر کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے۔ امام علی مقام نے صبر کی تلقین کی، کہا بیٹی صغرا ایسے جملے نہ کہو، دل بے قرار ہو جاتا ہے، ایسی آہوزاری نہ
کرو, تمہاری آواز سن کر اصغر پریشان ہو جاتا ہے. اے بیٹی صغرا, یہی منشاء الہی ہے کہ ہم نے تمہیں چھوڑ کر سفر کرنا ہے. صغرا نے کہا بابا اگر آپ کے پاس سواری نہیں ہے تو مجھے یوں ہی لے چلو. جب آپ کا قافلہ آگے آگے چلے گا, صغرا قافلے کے پیچھے دوڑتی چلے گی, اور جب دوڑتے دوڑتے جسم سے حرارت کی بنیاد پر پسینے جاری ہو جائیں گے, پسینے جاری ہوں گے, تو صغرا کا بخار خود بخود ہلکا ہو جائے گا. بابا آپ کو اجازت دے دو, آپ میں راستے میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی. بابا آپ کا پورا خیال رکھوں گی. نماز کے لیے مصلی میں بچھایا کروں گی, وضو کے لیے پانی میں دیا کروں گی, امی جان کی مدد میں کیا کروں گی. گویا صغرا صاف التجا بن کر امام کی بارگاہ میں قرض گزار ہے کہ کسی طرح جانے کی اجازت مل جائے. غشی پہ غشی طاری ہو رہی ہے, بولتے بولتے بے ہوش ہو جاتی ہے, چہرے پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے یا پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں. صغرا ہوش میں آتی ہے, پھر التجائیں شروع کر دیتی ہے. امام نے صبر کی تلقین کی, بیٹا رات کافی ہو چکی ہے, ہمیں جلد سے جلد نکلنا ہے, تم پریشان نہ ہو, جب تم صحت یاب ہو جاؤ گی بھائی علی اکبر آ کر تمہیں لے جائیں گے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اصغر تمہاری آوازیں سن کر مچل رہا ہے. صغرا نے اصغر کی طرف دیکھا اور اپنے باہیں پھیلا دی. امام نے اشارہ کیا کہ اصغر کو صغرا کی گود میں دے دو. ابھی جیسے ہی اصغر کو ان کی گود کی طرف بڑھایا گیا ہے کہ صغرا نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا. بابا جان یہ اصغر ہے, میں بخار سے دب رہی ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بخار کی تمازت میرے پھول جیسے اصغر کے چہرے کو ملول کر دے, مرجھا دے. آپ نے ہاتھ بند کر لیا ہے, اب نگاہوں سے آنسو کے قطرے جاری ہے اور اصغر کی طرف دیکھ رہی ہے. آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہے. اے بھائی اصغر تم تو جا رہے ہو, تمہارے بنا صغرا کس طرح زندگی گزارے گی, تم سے بڑی مانوس ہے, تم سے بڑی محبت کرتی ہے. آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہے. پھر سے حضرت صغرا پہ بے ہوشی طاری ہوتی ہے. امام نے ہوش میں لایا, انہیں اہل خانہ کے ذمے حوالے کیا اور تمام اہل خانہ کو حجرہ بطول سے نکلنے کا اشارہ فرمایا ہے کہ ہم سفر کے لیے روانہ ہو جاؤ. ہر کوئی سواری پہ سوار ہو چکا ہے. امام علی مقام حجرہ بطول سے نکل چکے ہیں. کل تک جس حجرہ بطول میں رسول ہاشمی کی حاضری ہوا کرتی تھی, آج اسی حجرے میں قفل لگ رہا ہے, اسی حجرے میں تالا لگ رہا ہے, کوئی رہنے والا نہیں ہے. سارے خاندان رسالت مال کے شہزادے اور شہزادیاں مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایک بیمار صغرا ہے, انہیں بھی رشتے داروں کے حوالے کر دیا گیا ہے, خالہ کے حوالے یا کسی رشتے دار کے حوالے. اب خانہ بطول میں کوئی خاندان نبوت کا چشم و چراغ نہیں ہے. ابھی سواری کو حکم ملا تھا کہ پھر سے اچانک صغرا کو ہوش آیا اور دیکھا سب خالی ہے. آواز لگائی ہے میرے اصغر, اتنا سننا تھا کہ صغرا کی والدہ مچل گئی. کہا آقا حسین ایک مرتبہ صغرا کی چارپائی کو باہر نکالوا دے, باہر منگوا دے تاکہ اصغر کی آخری زیارت کر دے. امام نے اشارہ کیا, صغرا کی چارپائی باہر لا دی گئی اور اصغر کی والدہ نے اونٹ کی پیٹھ پہ ہودت سے پردہ کے باہر اصغر کو کر دیا ہے. صغرا زیارت کر رہی ہے, اصغر کو دیکھ رہی ہے. اب تو زبان سے کچھ کہنے کی طاقت بھی نہیں. امام نے اشارہ فرمایا اور صغرا کی چارپائی واپس ہو گئی. پھر سواری کو حکم ملا کہ اب سفر کا آغاز کرے. آج خاندان رسول حجرہ بطول کو چھوڑ کر ہجرت کر رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک یہ ہجرت کا ماحول ہے, ایک یہ ہجرت کا موقع ہے کہ جب نبی کے شہزادے مدینہ کو چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں تو کوئی صبر کی تلقین کرنے والا بھی نہیں ہے, کوئی یارو مددگار بھی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. رات کی تاریکی ہے, سناٹا ہے, قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ الرسول سے بڑھ رہا ہے اور ہر ایک کی نظر روضہ رسول کی طرف ٹکی ہے, روضہ رسول کی طرف ٹکی ہے. قافلہ چل رہا ہے. عزیزان ملت اسلام
اسلامیہ ایک ہجرت تاریخ میں اور ہے کہ جب نبی مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ الرسول کی طرف آئے تھے تو یہی مدینہ الرسول ہے کہ شہروں سے لوگ باہر نکل آئے تھے اور نبی کے استقبال میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے ترانے گائے جا رہے تھے۔ رسول جب مدینہ شریف تشریف لائے تھے، مکہ چھوڑ کر آئے تھے تو تمام احباب نے رسول کا بڑھ کر استقبال کیا تھا، رسول کا بڑھ کر خیر مقدم کیا تھا، ویلکم کیا تھا۔ اور یہی مدینہ الرسول ہے جس کے چھتوں پہ چوکر بچیاں ترانے گاتی نظر آ رہی تھی۔ طلال بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ داعی، رسول کی آمد کا استقبال ہو رہا تھا اور آج شہزادہ رسول مدینہ الرسول کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین، 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 یا حسین۔ یہ مدینہ الرسول ہے اور شہزادہ رسول مدینہ الرسول کو چھوڑ کر خرامہ خرامہ چلے ہیں۔ ہر ایک کی نگاہ وادی مدینہ کی طرف ہے۔ جب تک مدینہ کی وادی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی، ہر کوئی مدینہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ سواری آہستہ آہستہ سفر کا آغاز کر چکی ہے، اپنی منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی ہے اور مدینہ الرسول سے نکلا ہوا یہ نورانی قافلہ مکہ المکرمہ میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ یہاں نبی کی یادیں موجود ہے، یہاں خدیجہ الکبریٰ کا مقام موجود ہے۔ یہ وہی مکان ہے جہاں بنت رسول کی ولادت ہوئی ہے، یہ وہی مکان ہے۔ اگر ایک جانب مدینہ سے ہجرت کی تکلیف ہے، مدینہ سے دور ہونے کا درد و الم ہے، تو کچھ نہ کچھ مکہ المکرمہ میں پہنچ کر وہاں سے کچھ نہ کچھ نشانی رسول، نشانی بطول موجود ہے، دل کو سکون میسر ہے۔ اب امام علی مقام ہے، مکہ المکرمہ میں تشریف لے آئے ہیں، صحابہ کرام نے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا۔ اب اکثر و بیشتر اوقات امام علی مقام کے مکہ المکرمہ میں گزرتے ہیں، کعبہ میں گزر رہے ہیں اور دیوانہ بار دیوانے اس شب محمدی کے دیوانوں کے چراغ کے اطراف طواف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ شب رسول ہے، وہ بیٹے رسول کا شہزادہ ہے جسے رسول نے خود اپنا بیٹا کہا ہے۔ حسین کے اکثر و بیشتر اوقات مسجد حرام میں گزرتے ہیں، حسین واضح پت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دیوانہ بھار لوگ آپ سے قریب ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر رسول کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور خدیجہ الکبریٰ کے مکانات کو دیکھ کر رسول کی یاد تازہ ہوتی ہے، بطول کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ خاندان رسول کے شہزادیاں مکہ المکرمہ میں جلوہ گر ہیں، پھر وہ کشف ہو چکے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ کوفہ سے امام علی مقام کے نام خط آنا شروع ہوتا، خطوط آنے شروع ہوتے ہیں کہ امام آپ ہماری مدد کو آئیں، اے امام آپ ہماری دستگیری کریں۔ روئے زمین پر اس وقت میں آپ سے افضل و اعلیٰ کوئی دوسرا شخص موجود نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں، کسی نبی کی کوئی اولاد باقی نہیں ہے۔ حسین صرف ایک آپ کی ذات، آپ کی شخصیت ہے جسے رسول نے اپنا شہزادہ کہا، اور اس وقت آپ سے افضل، آپ سے ارفع والا اور آپ سے بڑھ کر کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ اس لیے حسین آپ ہماری دستگیری کریں، آپ ہماری مدد کو پہنچیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اہل کوفہ کی جانب سے خطوط پہ خطوط آتے رہے اور مورخین نے فرمایا کہ سینکڑوں خطوط، کسی نے 125، کسی نے 200، کسی نے 250، اور ایک ایک خط پر 200، 2500 رؤساء عمراء بڑے بڑے علماء کے دستخط اور مہر ہوتے تھے۔ ہر آنے والا سراپا استجابت کر امام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہے، امام آپ ہماری دستگیری فرمائیں۔
امام آپ ہماری مدد کو آئیں، امام آپ ہمیں راہ ہدایت پر گامزن کرنے والے ہیں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ امام ہر آنے والے کی بات سنتے رہے اور صبر کو صبر اور حوصلے سے کی تلقین فرماتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا، اب ادھر سے خطوط کے ساتھ ساتھ جو بھی قاصد آتا مطالبہ بڑھتا گیا، حسین جلد سے جلد تشریف لائے۔ اگر آج آپ نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی اور ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت نہ فرمائی تو بروز قیامت ہم آپ کے دامن گیر ہوں گے، ہم مجبور ہوں گے کہ ایک ظالم کے ہاتھ پر بیعت کریں، ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور بروز قیامت ہم آپ کے دامن گیر ہوں گے کہ حسین ہم نے تو آپ کو بلایا تھا رہنمائی کے لیے، لیکن آپ تشریف نہ لائے تو ہم نے مجبوری میں یزید کی بیعت کی ہے۔ جب ایسے جملے بارہا امام عالی مقام کو ملنے لگے تو امام نے فرمایا انشاءاللہ تعالی میں آؤں گا۔ امام عالی مقام نے اب مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ جب بڑے بڑے صحابہ کرام نے امام کے اس فیصلے کو سنا تو سراپا التجا بن کر آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ امام آپ کوفہ کے سفر کا ارادہ نہ کریں، اس لیے کہ کوفیوں سے ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں، وہ دل آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن آج بھی ان کی تلواریں حکومت کے ساتھ ہیں، یہ بڑے بکاؤ مال ہیں، لمحے میں اپنا ضمیر اپنا عقیدہ اپنی محبت سب بیچ دیا کرتے ہیں۔ حسین آپ کوفہ کا ارادہ نہ کریں، لیکن حسین نے کہا کہ ایسے ایسے خطوط آئے ہیں، اگر آج مجھے اہل کوفہ کی طبیعت اچھی طرح معلوم ہے، میں آشنا ہوں، میں ان کے دل کو جانتا ہوں، لیکن میرے دوستو فتویٰ باطن پر نہیں بلکہ ظاہر پہ لگا کرتا ہے، دل میں کیا چل رہا ہے اس بات پہ فتویٰ نہیں لگتا، فتویٰ تو جو ظاہر میں نظر آتا ہے فتویٰ اسی پہ لگا کرتا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ کوفی چاہتے عالی مقام تو جانتے تھے کہ بغیر ہمارے بچوں کے کربلا کی تاریخ مکمل نہیں ہو۔ پھر سب نے مشورہ دیا کہ کوفہ آپ جاتے ہیں تو جانے سے پہلے کسی قاصد کو بھیج دیں۔ امام عالی مقام نے قاصد کے طور پر امام مسلم کو کوفہ بھیجا۔ میں تیزی سے سمیٹ رہا ہوں۔ امام مسلم جب کوفہ کی سرزمین پہ تشریف لائے تو ایک دن میں 23,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 23,000 لوگوں نے امام عالی مقام کے نام کی بیعت لی۔ اب ہر طرف جلسے ہیں، جلوس ہے، نعرے بازی ہے کہ امام نے اپنا قاصد بھیج دیا ہے، اب امام آنے والے ہیں، ہم یزید کی محلات کی عید سے عید بجا دیں گے۔ اب ہر کوئی یزید کی بغاوت کر رہا ہے، پورا کوفہ حسینی رنگ میں رنگا نظر آتا ہے۔ جب امام مسلم نے کوفہ کی یہ حالات دیکھے تو آپ نے امام عالی مقام کو خط لکھ دیا ہے، اور یہ یزیدی ایلچی قاصد یزید کے دربار میں پہنچ کر اس نے کوفہ کے تمام حالات کو بیان کیا کہ وہاں تیرے خلاف بغاوت ہو چکی ہے، لوگ کھلے عام تجھے گالیاں دے رہے ہیں، حسین کا بھائی مسلم آیا ہے، اس حسین کے نام پر بیعت کی جا رہی ہے، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے۔ جب یزید کو یہ خبر ملی بڑا پریشان ہوا،
یہودی النسل جو اس کے مشیر تھے، کہا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا کوفہ کے گورنر نے اس بات سے نہیں روکا؟ اور اگر نہیں روکا ہے، وہ نرم دل ہے، سادہ مزاج ہے، تو ہم بھی کوفیوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ منٹوں میں بدل جائے گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزید نے کہا پریشان نہ ہو تو کیا کرے؟ کہا کچھ مت کر، سیدھا ابن زیاد کے نام ایک خط لکھ کہ تم فوراً ابھی کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، وہاں کے حالات یزید کے خلاف ہے، حکومت کے خلاف ہے، جس طرح سے بھی ہو سکے کوفہ کے حالات کو یزید کے موافق کرنا، مال و زر کی ضرورت پڑے پانی کی طرح دولت بہا دو، اگر خون کی ضرورت پڑے تو کسی کا قتل کرنے سے گریز نہ کرو، تمہیں کھلی اجازت ہے، جس طرح سے چاہو اس طرح سے تم کوفہ کے حالات کو اپنے قابو میں کرو۔ ابن زیاد دیش بدل کر کوفہ پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد اس نے حالات جب دیکھے، معاملات سمجھ گیا، کوفہ کے گورنر سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں؟ ہر کوئی یزید کو گالی گلوچ کر رہا ہے، بغاوت کا اعلان کر رہا ہے، حسین کے نام کی بیعت لی جا رہی ہے، مسلم آئے ہوئے ہیں، تم نے روکا نہیں؟ کوفہ کے گورنر نے کہا کہ میں نے بہت لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ کہا حسین کے نام کی بیعت لی جا رہی ہے، مسلم آ کر بیعت لے رہے؟ کہا ہاں لوگ بیعت کر رہے ہیں۔ تو کہا پھر مسلم کو کیوں نہیں روکا؟ اور لوگوں کہا میں نے لوگوں کو منع کیا، ماننے کو تیار نہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ مسلم کا سر قلم کر دینا تھا، پھر تو لوگ کسی کی بیعت نہیں کرتے۔ گورنر نے کہا ابن زیاد ہوش کے ناخن لے، تو جانتا بھی ہے کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ یہ مسلم ابن عقیل ہے، نبی کے گھر کے شہزادے ہیں، نبی کے قرابت داروں میں سے ہیں، جس کی محبت اللہ اور اس کے نبی نے ہم پر واجب قرار دی۔ ابن زیاد کا چہرہ بدل گیا اور اس نے سمجھ لیا کہ یہ بھی محب اہل بیت میں۔ کہا اچھا پھر ایسی بات ہے تو لے یہ پیغام پڑھ۔ اس نے یزید کا خط دکھا دیا کہ تجھے خلافت سے گورنری سے معزول کی جاتی ہے، اور ابن زیاد کوفہ کا گورنر ہے۔ جیسے ہی غالباً ولید ابن مغیرہ کوفہ کے گورنر کا نام تھا، نے دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ میں خاندان رسول پر ظلم و ستم کرنے سے محفوظ ہو گیا۔ اور کوفہ کے حالات ابن زیاد کے آنے کے بعد سے بدل چکے ہیں۔ کل تک وہ اہل کوفہ اور وہ کوفہ کے علماء جو یزید کے خلاف تقاریر کیا کرتے تھے اور یزید کے خلاف فتویٰ ٹھوکتے تھے، بغاوت کا اعلان کرتے تھے، آج وہی جنگ و جدال سے پرہیز کرنے کی گزارش کر رہے ہیں، امن و سکون کا ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ حکومت کی بات ہے، حکومت جانے، ہمیں ان ساری چیزوں میں نہیں پڑنا۔ ابن زیاد نے دولت کا منہ کھول دیا، جتنے بھی گاؤں مال تھے سب بک چکے ہیں۔ کل تک جو یزید کی مخالفت کرتے تھے آج یزید کی قصیدہ خالی کر رہے ہیں۔ اب امام مسلم پریشان ہے کہ میں نے تو امام عالی مقام کو پیغام بھیج دیا ہے کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئے، اور اب تو حالات بدل چکے ہیں، پھر بھی لوگ سمجھاتے کہ آپ پریشان نہ ہو، ابھی ابن زیاد نیا نیا آیا ہے، سختی دکھا رہا ہے، پھر لوگ جو ہے تو اسی طرح سے ہو جائیں گے۔ اب امام مسلم کو پریشانی بھی ہے، ساتھ میں 2 بچے بھی آئے، لیکن اس بھاگ بھری زندگی میں بچوں تک کی خبر نہیں ہے۔ مغرب کا وقت ہے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، امام مسلم
کوفہ کی جامع مسجد میں امامت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. باہر منادی کرنے والے نے آواز لگا دی ہے. ابن زیاد کا حکم پڑھ کر سنا دیا. امام مسلم مغرب کی نماز ادا کر رہے ہیں. نماز جب امامت کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ امام مسلم کی ابتدا میں نماز پڑھتے، ہزاروں. اور روز کا معمول تھا، نماز پڑھتے، سلام کرتے، مصافحہ کرتے، دستبوسی کرتے، قدم بوسی کرتے، پھر مسجد میں بیٹھ جاتے، امام مسلم کی باتیں سنا کرتے. لیکن آج کا وہ وقت ہے کہ امامت کے مصلی پہ مسلم کھڑے ہوئے تو کوفہ کی جامع مسجد بھری پڑی ہے، ہزاروں لوگ ہیں. نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، دعا کی، سنت سے فارغ ہوئے، اور جب مسلم پلٹے ہیں تو کل تک جہاں ہزاروں کی تعداد تھی، آج کوفہ کی پوری مسجد خالی نظر آ رہی. صرف ایک بندہ ہے جو دور بوڑھا کھڑا ضعیف شخص ہے. امام مسلم آگے بڑھے اور اس ضعیف العمر کے پاس کھڑے ہوئے سلام و مصافحہ کیا. کہا بابا آج کیا بات ہے کہ جس مسجد میں ہزاروں لوگ رہتے تھے، سینکڑوں سلام کے بعد بھی آج کوئی نظر نہیں آتا؟ اس ضعیف العمر شخص نے کہا امام مسلم، نماز کے وقت باہر ابن زیاد کا ایک اعلان ہوا کہ جس نے بھی امام مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی اس کا سر قلم کر دیا جائے. یہ اعلان کا اثر ہے کہ تمام لوگ مسجد سے بھاگ گئے کہ کہیں مسلم کو ہمارے گھر میں پناہ کی ضرورت نہ پڑ جائے. پھر امام مسلم نے پوچھا بابا پھر آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا اے مسلم، مجھے نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، میں صحابی رسول ہوں، ہانی نام ہے میرا، مجھے نبی کی زیارت کا شرف ملا ہے، میں نبی کا وفادار ہوں، نبی کے گھر والوں کے ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کہا بابا پریشان نہ ہو. کہا جب تک ہانی زندہ ہے، آپ ہانی کی پناہ میں ہیں، آپ ہمارے گھر تشریف لے چلے. حضرت مسلم ہانی بن عروہ کے گھر میں جلوہ گر ہیں. ابن زیاد نے اعلان کر دیا ہے. اب جیسے ہی خبر ملی کہ ہانی نے امام مسلم کو پناہ دی ہے، ابن زیاد نے خبر وہاں تک پیغام بھیجا. ہانی بن عروہ کو بلایا گیا. ابن زیاد نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں نے اعلان کر رکھا ہے مسلم ابن عقیل کو پناہ دینے والوں کا سلطنت سے جدا کر دیا جائے گا؟ حضرت ہانی نے کہا میں نے تیرا اعلان سنا. کہا پھر بھی اتنی جرأت؟ کہا مجھے صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے اور میں نے امام مسلم کو اپنی پناہ میں رکھا ہے. اب جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، میں مسلم کو تیرے حوالے کرنے والا نہیں. اب جیسے ہی لوگوں میں خبر ہوئی کہ صحابی رسول کو ابن زیاد نے گرفتار کر لیا ہے، پھر پورا کوفہ جو ہے تو دارالسلطنت کے باہر کھڑا ہے، گورنر ہاؤس کے باہر نعرے بازی ہو رہی ہے، عید سے عید بجا دیں گے، عید سے عید بجا دیں گے، جیسے آج کل کے ماحول میں ہوتا ہے. مطلب فوراً بھیڑ جمع ہوئی اور اگر کچھ بات کہتی ہے کہ فوراً خالی. پھر ابن زیاد نے کہا، دیکھا کہ معاملہ خلاف میں ہے، پھر وہی خریدے ہوئے لوگوں کو بھیجا. وہ علماء باہر آئے، کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابن زیاد نے گرفتار نہیں کیا ہے. حضرت ہانی نے کچھ سخت جملے بول دیے، اس لیے غصے میں اس نے ایک چھڑی لگا لی تھی. اب لیکن اب وہ بڑا نادم ہے، قصور اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور غلطی مان چکا ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پھر سارے لوگ خالی ہو گئے. جب مسلم ابن عقیل کو خبر ہوئی، آپ بھی پہنچے، یہ دیکھیے پھر معاملات خالی. پھر حضرت مسلم رات کی تاریکی میں اب گلی گلی گھوم رہے اور انہوں نے خیال کیا کہ میں ہانی کے گھر سے نکل جاؤں گا تو ابن زیاد
خود بخود انہیں چھوڑ دے گا. اب رات کی تاریکی میں گلیاں کوفہ کی تنگ گلیوں میں بھٹک رہے ہیں. دل میں خیال ہے کسی طرح سے مجھے میرے دونوں بچوں کا خیال آ جائے, پتہ مل جائے تو میں یہاں سے نکل پڑوں اور امام علی مقام کو آنے سے روک سکوں. رات کے پہر میں جب گھر کے تمام گھروں کے کھڑکی اور دروازے بند ہیں, ایک گلی سے دوسری, دوسری سے تیسری, نکلتے نکلتے آپ کی نظر پڑی کہ ایک دروازہ کھلا ہے جہاں ایک چراغ جل رہا ہے اور دروازے پہ ایک بڑھیا بیٹھی ہے. آپ وہاں گئے اور سلام کیا. بڑھیا نے دیکھا, کھڑی ہو گئی, کہا اے مسافر کیا بات ہے؟ امام مسلم نے کہا اے بھائی تمام گلی اور دروازے, مکان کے تمام کھڑکی اور دروازے بند ہیں, تم اس وقت بیٹھ کر کے یہاں دروازے پر کیا کر رہی ہو؟ بڑھیا نے کہا اے بیٹے میرا ایک بیٹا ہے جو حکومت میں فوجیوں میں کام کرتا ہے, حوالداری میں کام کرتا ہے, اسی کا بیٹھ کر کے انتظار کر رہی ہوں کہ وہ آئے گا تو دروازہ بند کرو گی. بڑی تاخیر ہو چکی ہے, اب تک نہیں آیا, لیکن اس اندھیری رات میں تم کون ہو؟ کہا میں وہی بدنصیب ہوں جو مدینہ سے یہاں آیا تھا. جیسے ہی امام مسلم نے کہا بڑھیا کے ہوش کے, کہا کیا تم مسلم ہو, خاندان رسول کے شہزادے؟ کہا ہاں میں وہی مسلم ہوں. کہا اس وقت؟ کہا میرے لیے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں. کہا اے مسلم آپ کے لیے میرا در کھلا ہے, آپ اندر تشریف لائیں. کہا میں تو یہاں رک کر تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا, میں اپنے بچوں کی فکر میں ہوں. بڑھیا نے بڑی خوشامد کی, کیا آپ اندر تشریف لائے, میرا بیٹا بلال ہے جو کہ یہاں کے سپاہیوں سے خبر ہے ہوگی کہ آپ کے بچے کہاں ہے, جب وہ آئے گا تو میں اسے التجا کروں گی کہ آپ کے بچوں تک پہنچا دے اور آپ کی سواری کا انتظام کر دے. امام مسلم نے اس بڑھیا کی شفقت کو دیکھا تو وہیں پہ قیام پذیر ہو گئے. کچھ دیر کے بعد بلال بڑھیا کا بیٹا آیا اور اس نے جب امام مسلم کو دیکھا بڑا پریشان ہوا, حیرت زدہ ہو گیا. بڑھیا نے کہا سلام کرو, ہمارے گھر خدا کی رحمت نازل ہوئی ہے, نبی کے قرابت دار آ گئے ہیں. اے بیٹا بلال یہ مسلم ہے؟ کہا ہاں میں پہچانتا ہوں. کہا ان کے 2 بچے بھی ہیں, وہ یہاں کے حالات بدل چکے ہیں, وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں, بچوں کے بارے میں پتہ لگاؤ اور کسی طرح حاصل کرو. بلال نے کہا ہاں ہاں مجھے خبر ہے, ان کے دونوں بچے قاضی شرح کے گھر میں ہیں, اب رات تھوڑی سی ڈھل جائے تو میں بچوں کو لا کر امام مسلم کے حوالے کر دوں گا, کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں. ایک چارپائی پہ امام مسلم ہے, دوسرے پر بلال ہے اور وہ کروٹیں بدل رہا ہے. امام مسلم ادھر کروٹیں بدل رہے ہیں, نظر بلال پہ ٹکی ہوئی ہے اور آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ اس کی کروٹ بدلنے میں بڑی بے قراری ہے, بڑی بے چینی ہے. رات کی تاریکی جھڑتی ہے, صبح کا اجالا نمودار ہونے کو ہے. بڑھیا نے آ کر بیٹے کو اٹھایا, بیٹے اٹھو, کب مسکے کی سفیدی طلوع ہو جائے ان کے بچے کو لے کر آ جاؤ. بلال اٹھا ہے اور گھر سے نکل پڑا ہے. امام مسلم نے دیکھا جانے کا تیور بتا رہا ہے, جانے کا مزاج بتا رہا ہے کہ جانے والا گیا ہے تو محبت و شفقت لے کر نہیں گیا ہے. امام مسلم نے دیکھا فجر کی آذان ہوئی, آپ نے وضو کیا, امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے, نماز سے فارغ ہوئے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ باہر سے ہلہ ہنگامہ کی آواز آتی ہے. آپ دیوار پہ کھڑے ہو کر باہر آپ نے دروازے کے باہر آ کر آپ نے دیکھا تو اتنے زیاد کے سپاہی کھڑے اور ساتھ میں ایک طرف وہ بڑھیا کا بیٹا بلال کھڑا مسکرا رہا. آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ جانے والا بدنیتی کے ساتھ گیا تھا اور لالچ میں اس نے اتنے زیاد کے سپاہیوں کو بلا کر لایا. اب دشمنوں کی جانب سے اعلان ہوا امام مسلم خود کو ہمارے حوالے کر دو. امام مسلم نے اپنی تلواریں نکالی, کہا میں کسی کے بلانے پر نہیں آیا, میں یوں اپنی مرضی سے نہیں آیا, بلکہ اہل کوفہ نے بلایا تھا, فلاں فلاں شخص نے بلایا تھا, پھر ہمیں امام نے بھیجا ہے.
کہا میں اس طرح سے خود کو ظلم اور ظالم کے حوالے نہیں کر سکتا، جنگ ہوگی تو لڑی جائے گی۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے مشورہ کہا مسلم وہ وقت گزر گیا، اب کوئی تمہارا یار و مددگار نہیں ہے، اب کوئی تمہاری جانب سے لڑنے والا نہیں ہے، اور جس ہانی نے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی اس ہانی کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، اب کوئی تمہارا ساتھی بن کر اپنی عورتوں کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم بنانے والا نہیں ہے۔ جب امام مسلم نے ہانی کی شہادت کی خبر سنی آنکھیں اشکبار ہو گئی، کہا اب تو جنگ ضرور ہوگی اور حضرت ہانی کا قصاص لیا جائے گا، ظالموں سے ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، میں تنہا بھی رہو تو بھی مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ امام مسلم نے حملہ کیا ہے، دشمنوں کا حملہ ہوا ہے، اب امام مسلم جدھر بڑھتے ہیں دشمن پیچھے بھاگتا نظر آتا ہے، دور سے پتھر چلائے جا رہے ہیں، سپاہی دیواروں پر چڑھ کر امام مسلم پہ پتھر چلائے گئے، تیر چلایا گیا، امام مسلم زخموں سے چور ہو گئے، دروازے سے ڈیک لگا کر بیٹھے ہیں، پیاس کی شدت ہے، پانی کا مطالبہ کیا، بڑھیا نے ایک کٹورا پانی کا بڑھایا ہے، امام مسلم نے لب سے لگائے تو لب کٹ چکے ہیں، پورا پیالہ خون ہو گیا، امام مسلم نے پانی چھوڑ دیا، پھر دوسرا پیالہ لیا، ویسے ہی لب سے لگے، پھر خون ہو گیا، پھر آپ نے چھوڑ دیا، گویا یہ پیش خیمہ ہے، خاندان نبوت کے شہزادے اگر کربلا کی سرزمین پر پیاسے قتل ہوئے ہیں تو ان کا مقدمۃ الجیش کے طور پر ان کا آنے والا قاسم امام مسلم بھی بغیر پانی کے کوفہ کی سرزمین پر جانے شہادت پہنچی۔ امام مسلم نے ہاشمی گھرانے کے تیور کو دکھایا اور کوفہ کی سرزمین پر آپ نے جان شہادت نوش کی۔ ساتھ ہی ساتھ اب میں اس واقعہ کی طرف تو نہیں جاؤں گا کہ اسی کوفہ کی سرزمین پر مسلم ابن عقیل کے جو دو شہزادے گئے تھے انہیں بھی ظالموں نے وہیں قتل کر دیا۔ ادھر امام عالی مقام کو جب امام مسلم کا خط ملا تو آپ نے مکہ المکرمہ سے 8 ذی الحج کو، جس دن کے تمام حجاج کرام منا میں حاضر ہوتے ہیں اور دور سے لوگ سفر کی نیت سے، حج کی نیت سے مکہ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں، 8 ذی الحج کو حجاج کرام منا میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی 8 ذی الحج جب لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، کعبہ کے طواف کی نیت سے آ رہے ہیں، تو حسین جس نے پیدل 25 حج کیے ہیں آج مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر کعبہ کی عظمت کے لیے کعبہ سے جدا ہو رہے ہیں۔ 8 ذی الحج کو امام عالی مقام نے مکہ المکرمہ کو چھوڑا، کعبۃ اللہ سے ہجرت کی، راستے کی تمام تکالیف اور دشواریوں کو برداشت کرتے ہوئے، تمام تاریخ کو میں چھوڑتے ہوئے سیدھے سرزمین کربلا پہنچتا ہوں کہ 2 محرم الحرام کو امام عالی مقام کا قافلہ سرزمین کربلا پر جلوہ گر ہوا۔ آپ نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ اس سرزمین کو نینوا کہا جاتا ہے۔ امام نے پوچھا اس کا اور بھی کچھ نام ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا حسین اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے، خیمے نصب کر دیے۔ 2 محرم الحرام ادھر امام کا خیمہ فروکش ہوا اور سامنے سے ابن سعد جو مکمل کفر سے ٹکرانے جا رہا تھا سراپا ایمان سے ٹکرانے پہنچ گیا۔ اپنا لشکر جرار رے کی گورنری کے لالچ میں جو کافروں سے لڑنے جا رہا تھا سراپا ایمان امام حسین سے لڑنے کربلا پر آ گیا۔ 2 محرم سے لے کر 7 محرم الحرام تک جانبین کے درمیان باتیں ہوتی رہی،
دونوں کے درمیان باتیں ہوتی رہی. امام عالی مقام نے کہا میں یوں ہی نہیں آیا, مجھے بلایا گیا ہے. بے شمار خطوط نکال کر دیے, بے چنندہ لوگوں کے نام بتائے اور کہا اب تم نہیں چاہتے ہو کہ میں کوفہ آؤں تو مجھے میری 3 شرطیں ہیں. ایک, یا تو مجھے واپس مدینہ یا مکہ لوٹنے دیا جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر تم لوگ یزید چاہتا ہے کہ میں مکہ اور مدینہ بھی نہ جاؤ تو کسی بھی علاقے کی طرف, غیر معروف جگہ کی طرف مجھے جانے دیا جائے, میں ادھر اپنے اہل خانہ کو لے کر چلا جاؤں. اور اگر یہ بھی نہیں چاہتے تو مجھے پھر ڈائریکٹ دمشق جانے دیا جائے, میں یزید سے مل کر خود اپنا معاملہ طے کر لوں گا. یہ 3 باتیں امام عالی مقام نے ابن سعد کو کہی. ابن سعد نے ابن زیاد تک پیغام بھیجا کہ امام حسین چاہتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا ہے تو میں آ رہا ہوں, اور اگر تم نہیں چاہتے تو میں واپس ہو جاتا ہوں, یا اگر مدینہ اور مکہ بھی جانے کی اجازت نہیں ہے تو میں کسی غیر آباد علاقے کی طرف ہجرت کر جاتا ہوں, اور اگر وہ بھی گزارا نہیں ہے تو میں دمشق جا کر یزید سے خود مل لوں. ابن سعد نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور ابن زیاد نے کہا کہ حسین نے کہا کہ میں دمشق جا کر یزید کی اطاعت قبول کر لیتا ہوں, کہ شاید ابن زیاد اس سے راضی ہو جائے گا. وہیں پہ شمر بن جوشن بھی تھا, اس نے کہا یہ ابن سعد 7 دنوں سے مل رہا ہے, اور اگر حسین نے یزید کی اطاعت قبول بھی کر لی تو پھر تیرا کہ تجھے کیا حاصل ہوگا. ابن زیاد نے بھی کہا تو سچ کہتا ہے. جوشن کو خط لکھا اور ابن سعد تک پیغام بھیجوایا کہ میں تجھے ملاقات کرنے کے لیے میں نے نہیں بھیجا. اب حسین کو بول یزید کی اطاعت تو بعد میں کرے, پہلے ابن زیاد کی اطاعت کرے, اور اگر تجھ سے یہ کام ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, مگر نہ اپنی کمانڈری شمر کو دے دے اور رہ کے خواب دیکھنا بھول جا. جب شمر جیسے ہی یہ خط لے کر گیا اور اس نے جانے کے ساتھ ہی نہر فرات پہ 7 محرم الحرام کو سپاہی بھیج کر نہر فرات پہ پہرے لگا دیے گئے کہ اب فرات کا پانی خیمہ حسین اور خیمہ آل رسول تک نہ پہنچے. شمر نے ابن زیاد کا حکم سنایا. ابن سعد نے جان لیا کہ وہ حسین جو یزید کی اطاعت کے لیے راضی نہ ہوئے, وہ ابن زیاد کی اطاعت کیا کریں گے. کہا اگر ایسا ہی ہے تو پھر گواہ ہو جا کہ حسین کی طرف چلنے والا سب سے پہلا تیر میرا ہوگا. یہ 9 محرم الحرام کی شب میں, 9 محرم الحرام میں عصر کے بعد جب امام عالی مقام عصر کی نماز پڑھ کر اپنے خیمہ میں تھے تو باہر شور و ہنگامہ سنائی دیا. حضرت امام عالی مقام نے عباس کو طلب کیا اور کہا پوچھو یہ باہر ہنگامہ کیسا ہے. عباس علمبردار نے باہر آ کر دیکھا تو یزیدی اور ابن زیاد کے سپاہی حملے کی تیاری میں ہیں, جنگ کی شروعات میں ہے. حضرت عباس علمبردار واپس آئے اور امام عالی مقام کو باہر کا ماجرا سنایا کہ یزیدی حملہ کرنا چاہتے ہیں. امام نے کہا جاؤ اسے کہو کہ اب شام کا وقت ہے, سورج غروب ہونے کو ہے, اور پہلے جنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ غروب آفتاب کے بعد جنگ بند ہو جاتی, پھر صبح سے جنگ کا آغاز ہوتا اور شام کے وقت میں جنگ بند. دونوں طرف کے سپاہی اپنے خیمے کی طرف چلے جاتے. امام عالی مقام نے کہا کہ جاؤ یزید ابن زیاد کے سپاہیوں سے کہو کہ اب تو سورج غروب ہونے کو ہے اور آج کی رات ہمیں مہلت دی جائے کہ ہم آج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں سرو سجود ہو سکیں. شب عاشور ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی حالت میں گزارے. عباس علمبردار گئے اور آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ امام عالی مقام
چاہتے ہیں کہ آج کی رات جنگ ملتوی کر دی جائے، آج رات ہمیں مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنے رب کے حضور اپنی پیشانیوں کو خم کر سکے، خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے آج کی رات ہم ختم کریں، پھر کل صبح فجر کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے۔ ادھر سے بھی بات مان لی گئی۔ اب امام عالی مقام نے اپنے تمام نواب کو جمع فرمایا، حالات سے آگاہ کیا کہ کل یوم عاشورہ کو ظالم کے خلاف ہمیں نبرد آزما ہونا ہے، اس لیے آج کی رات ہم سب اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو کر گزارے، بلکہ اس طرح کریں کہ رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک حصے میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی ہو تو دوسرے حصے میں کلام الہی کی تلاوت کی جائے۔ شب عاشور ہے، اے چرخ کہن آج کی رات، شب عاشور ہے، اے چرخ کہن آج کی رات، یاد آتے ہیں اسیران محن آج کی رات، یاد آتے ہیں اسیران محن آج کی رات، اور اہل آل احمد کو ہے حکم بزن آج کی رات، آل احمد کو ہے حکم بزن آج کی رات، کیا ہی بگڑا ہے زمانے کا چلن آج کی رات، کیا ہی بگڑا ہے زمانے کا چلن آج کی رات، اور نشے ذوق عبادت میں ہے چور آج کی رات، نشے ذوق عبادت میں ہے چور آج کی رات، صبح کر دے گے مصلی پہ حضور آج کی رات، صبح کر دے گے مصلی پہ حضور آج کی رات۔ گرامی حضرات، وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کل آج کی گفتگو سے کل کی گفتگو کو شامل کرنے کی کوشش کروں گا، اور جہاں تک ہو سکا بارگاہ امام میں نذرانہ غلامی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔